الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو حضرات تاخیر سے آتے ہیں اور سنت ابھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، ان کے لیے گزارش یہی ہے کہ وقت دیا جاتا ہے سنت پڑھنے کے لیے، بعد ہی میں ادا کر لیا کریں تو بہتر ہے. محترم سامعین، یہ ماہ ربیع الاخر چل رہا ہے، جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہینے کی یادگار کے طور پر لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اولیاء کرام پر سب سے زیادہ فضیلت بخشی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور آپ کی سیرت آپ کے والد ماجد کے اس واقعے سے شروع کی جاتی ہے جو دریا میں بہتا ہوا سیب جا رہا تھا، کیونکہ اگر وہ بات نہ بتائی جائے تو ادھوری سی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ وہی سیب ایک ذریعہ بنا تھا اس باغ تک پہنچنے کے لیے، اور وہ باغ ذریعہ بنا تھا آپ کے عقد میں اس باغ کے مالک کی بیٹی کا آپ کی زوجیت میں آنا. اور اس طرح جب دونوں فرد کی آپس میں نکاح ہوتی ہے تو اسی خاندان میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور والد کی طرف سے حسنی بھی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی بھی سید ہیں. آپ کا نسب دونوں طرف سے حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ہی ولیوں کا سردار نہیں بنایا گیا، بلکہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے مجاہدے کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کی، اور آپ نے راتوں رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کو بیان کیا، تب جا کے آپ کو وہ مرتبہ وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملک ایران کے شہر جیلان میں اس کے ایک محلے میں آپ تفریح کر رہے تھے، گھوم رہے تھے. ابھی آپ کے بچپن کا زمانہ ہے. آواز آتی ہے، اے عبد القادر، بڑے ہو کر کے کیا بننا چاہتے ہو؟ کیا بنو گے؟ عاشق بنو گے یا محبوب؟
ایک بادل کے ٹکڑے سے آواز آئی، عبد القادر کیا بنو گے بڑے ہو کر کے؟ عاشق بنو گے یا محبوب؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم تھی. آپ نے سوچا کہ کیوں نہ والدہ کی طرف رجوع کر لیا جائے اور اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھ لیا جائے، اے امی جان. آخرکار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے پاس پہنچے. کہا امی جان، بادل کے ٹکڑوں سے آواز آ رہی تھی، اے عبد القادر کیا بنو گے؟ بڑے ہو کر کے کیا بنے گا؟ عاشق یا محبوب؟ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، بیٹے قریب ہی میں ایک درویش رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے دریافت کر لو اور اپنے سوالوں کا جواب ان سے طلب کر لو. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ درویش کے پاس تشریف لے جاتے ہیں. درویش جو ایک مجذوب تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پائے کے ولی تھے. یہ عشق انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سوال رکھا، حضور بادل کے ٹکڑوں سے آواز آ رہی تھی، اے عبد القادر کیا بننا چاہتے ہو، عاشق یا محبوب؟ درویش نے کہا، اے عبد القادر تم میرے پاس کل آنا، تمہارے سوالوں کا جواب مل جائے گا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ واپس پلٹ آتے ہیں، والدہ کے پاس آتے ہیں اور والدہ سے عرض کیا، اے امی جان، درویش نے کہا ہے کہ آپ کے سوالوں کا جواب میں کل دے دوں گا. والدہ نے فرمایا، ٹھیک ہے بیٹا، کوئی بات نہیں، کل چلے جانا. لیکن دوسرے دن جب محبوب سبحانی، قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات وہاں پر پہنچتی ہے جہاں پر پہلے دن درویش سے ملاقات ہوئی تھی، جہاں پر آپ نے اپنے سوال درویش کے سامنے رکھے تھے، آپ نے ملاحظہ کیا کہ درویش کا تو انتقال ہو چکا ہے. جب درویش کو آپ نے موجود نہ پایا، آپ نے لوگوں سے دریافت کیا، اے لوگوں، کل ایک مجذوب صاحب یہاں تھے، کل ایک درویش اس جگہ پر تھے، آج وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ وہ تو مر گیا ہے، وہ تو مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر ان کا مزار کہاں ہے، ان کی تربت کہاں ہے، ان کو کس قبرستان میں رکھا گیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کو کسی قبرستان میں نہیں دفن کیا گیا، بلکہ ان کے تو حسب نسب کا پتہ نہ تھا، ان کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہ تھا، وہ کیا تھے، کیسے تھے، کیا کرتے تھے. اس وجہ سے لوگوں نے ان کے پیروں کو رسیوں میں جکڑ کر کے کھجور کی ایک ٹہنی کے نیچے جا کر کے رکھ دیا ہے اور ان کے جسم کے ٹکڑوں کو چیل اور کوے کھا رہے ہیں. بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اس مجذوب کے جسم کو کتے تک نوچ رہے تھے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا درد ہوا، دکھ ہوا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچے جہاں پر ان کی لاش موجود تھی. آپ نے واقعی میں مشاہدہ کیا کہ واقعی میں چیل اور کوے ان کے بدن کے ٹکڑوں کو کھا رہے ہیں، کتے بھی ان کے بدن کے ٹکڑوں کو نوچ رہے ہیں. بدن کا اکثر حصہ چڑیے اور کتے نوچ چکے ہیں، بس جسم کے چند لوتھڑے اور گوشت بچے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے درویش، آپ نے تو وعدہ کیا تھا
اگر آپ واقعی میں درویش ہیں تو آپ اپنے وعدے کو پورا کریں گے۔ آپ مجھ سے بتائیں، میرا سوال تھا کہ جو غیب سے آواز آئی ہے، جو بادل کے ٹکڑوں سے آواز آئی ہے، اے عبد القادر کیا بننا چاہتے ہو؟ عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے؟ آپ میرے سوالوں کا جواب عنایت فرمائیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس مردہ جسم سے، بلکہ اس مردہ ہڈیوں سے آواز آ رہی تھی، اے عبد القادر اگر تم محبوب بنو گے تو تمہارے ناز اور نخرے اٹھائے جائیں گے، تمہاری پرورش کی جائے گی، تمہارے نزاکت کو اٹھایا جائے گا، تم کو آرام و آسائش ملے گی اگر تم محبوب بنو گے۔ لیکن اے عبد القادر اگر تم عاشق بنو گے تو تمہارے سامنے لاش موجود ہے، اس طرح تمہیں برداشت کرنا ہوگا، اب فیصلہ کرو تم کیا بنو گے۔ تب اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی نے اعلان کیا تھا، اے درویش اگرچہ میں آپ کو چشمدید اس طرح دیکھ رہا ہوں، لیکن میں رب تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں محبوب نہیں بلکہ عاشق ہی بنوں گا اور عاشق ہی بن کر کے دکھاؤں گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کہا تھا۔ اور جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 18 سال ہوئی تو واقعات میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ سے جب اجازت چاہی کہ میں بغداد کی سرزمین پر جا کر کے علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، اے والدہ محترمہ آپ مجھے اجازت دے دیں۔ اس وقت جب آپ جیلان سے نکلے تھے اس عمر میں، تو جیلان سے نکل کر کے آپ ایک شہر جنجان میں پہنچے۔ جنجان کے آگے جب گزرے آپ تو آپ شہر ہمدان میں پہنچے۔ ہمدان کی زمین دلدل اور کیچڑ والی زمین تھی، اور ہمدان کی سرزمین وہ سرزمین ہے جس سرزمین پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے حق پرست پر تقریباً 70 ڈاکوؤں نے اور اس کے تمام ہمراہیوں نے آپ کے دستے اقدس پر توبہ کیا تھا اور وقت کے ولی بنا دیے گئے تھے۔ وہی ہمدان کی سرزمین تھی۔ وہاں سے آگے گزرے، پھر بغداد پہنچے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 سال تک علم دین حاصل کیا۔ آپ کی عمر مبارک 25 سال ہو گئی، لیکن آپ کو مقام اور مرتبہ ایسے نہیں ملا، بلکہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا ایک درویش کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں محبوب نہیں بلکہ عاشق بنوں گا۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کچھ سامان کھانے پینے کا نہ تھا، جب آپ جنگلوں کی طرف آپ کا گزر ہوا، آپ راتوں دن جنگلوں میں رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راتوں دن عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ آپ کو کتنے لوگوں نے پاگل اور کچھ الٹا سیدھا سمجھ کر کے آپ کو پتھروں سے زد بھی کیا گیا، لوگوں نے آپ کو پتھر بھی مارے۔ کیوں؟ اس وجہ سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام اس طرح اعلیٰ اور بلند نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عبادت و ریاضت کو دیکھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی، آپ جب علم دین کے فروغ کے لیے نکلے تو تاریخ میں آتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریر بولنا نہیں آتا تھا، آپ وعظ نہیں کر سکتے تھے، کسی کے سامنے تقریر نہیں بول پاتے تھے۔ لیکن ایک شب جب آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کے خواب میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، اے عبد القادر تم مجمع میں وعظ کہا کرو، تقریر بولا کرو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور مجھے تو تقریر بولنا ہی نہیں آتا، کیسے تقریر بولی جاتی ہے، کیسے وعظ کہا جاتا ہے؟ تب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن 7 بار
سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں اپنے لعاب کو 7 بار ڈالا، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ نبی کے تشریف لے جانے کے بعد فوراً حضرت علی رضی کرم اللہ تعالی عنہ الکریم تشریف لائے، اور آپ نے 6 بار اپنے لعاب کو میرے منہ میں ڈالا، اور اس کے بعد سے میں نے ایسی تقریر کرنی شروع کی کہ تاریخوں میں بھی آتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب وعظ فرماتے تھے، جب تقریر فرماتے تھے، تو آپ کے مجمع کی تعداد 70 ہزار کی تعداد ہوتی تھی، اور جب آپ کی تقریر مکمل ہو جاتی تھی تو تاریخ گواہ ہے کہ اس مجمع سے 10 20 اور سینکڑوں کی تعداد میں لاشیں اٹھائی جاتی تھی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کی تقریر میں اتنا دم اور اتنی طاقت ہوتی تھی، اتنا پاور ہوتا تھا، آپ کے بیان میں اتنا زیادہ اچھا انداز اور آپ کے لہجے میں اتنا پیارا لہجہ تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سے، آپ کے تقریر بولے جانے والے مجمع سے کئی لوگوں کی لاشیں اٹھائی جاتی تھی، اور یہ بھی بتایا جاتا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مجمع میں شامل ہونے والا ہر شخص جو سب سے آگے بیٹھا رہتا تھا، جس طرح اس کو آواز سنائی دیتی تھی اسی طرح ہو بہو سب سے پیچھے والے شخص کو بھی آپ کی آواز پہنچتی تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تقریر میں ایک مرتبہ معراج کا ذکر فرما رہے تھے۔ آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ میرے حضور گئے اور جنت کی سیر کی، رب تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی، مسجد حرام گئے، مسجد اقصیٰ گئے، 7 آسمانوں کی سیر کی، لیکن جب واپس آئے تو دروازے کی زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا۔ اب کچھ لوگ لفنگے ایسے ہوتے ہیں مجمع میں جو اعتراض کرنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اعتراض کرنے کے لیے کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ ایک شخص تھا، اس کو اعتراض تھا کہ نبی اور اتنی جنت و دوزخ کا بھی سیر کیے، 7 آسمان پر بھی گئے، رب سے ملاقات بھی کی، اور مسجد الحرام بھی گئے، مسجد اقصیٰ بھی گئے، امامت بھی فرمائی، اور بستر بھی گرم تھا، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص آپ کے مجمع سے اٹھ کے چلا گیا، دیکھا تو بیوی مچھلیاں بنا رہی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مچھلی بنا رہے ہو بناؤ، میں ابھی دریا سے نہا کر کے آتا ہوں واپس۔ چلا گیا دریا میں گیا، ڈبکی لگایا، 2-4 بار ڈبکی لگایا۔ جب اس کنارے پہنچا تو پتہ چلا کہ اس کا جسم تو مرد کا ہے ہی نہیں، وہ تو عورت بن چکا ہے، پورا اس کا پورا مجسمہ عورت کا ہو گیا، اور وہ بھی حسین و جمیل عورت۔ کسی بادشاہ کے لڑکے کا گزر ادھر سے ہوا، اس کی نظر اس پر پڑی، فریفتہ ہو گیا، اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہوا، اپنے گھر لے گیا، شادی بھی کر لیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس سے تقریباً 13 بچے بھی پیدا ہوئے۔ اب سوچئے آپ کہ 13 بچہ پیدا کرنے کے لیے کتنی عمر درکار ہے، کتنے وقت کا عرصہ گزر جائے گا، تب جا کے 13 بچہ پیدا ہوگا۔ اور اتفاقاً پھر واپس آیا، اسی دریا میں غسل کیا، نہایا، اور دوسرے کنارے جب پہنچا تو دیکھا کہ میرا پورا جسم تو مرد کا ہے۔ واپس گیا، سوچا کہ واپس جانے کا کیا مطلب، کتنے سال گزر چکے، پتہ نہیں میری بیوی زندہ ہوگی یا نہیں ہوگی، میرے گھر کا عطا پتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ واپس گیا اور کیا دیکھتا ہے کہ گھر بھی موجود ہے، اور میری بیوی جو مچھلیاں بنا رہی تھی ابھی تک تو مچھلیاں ہی بنا رہی ہے، 13 بچے بھی پیدا ہو گئے۔ اور وہاں سے اٹھا، فوراً حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آیا، کیا سماعت کیا کہ ابھی تو معراج کا واقعہ ہی چل رہا ہے، ابھی تو معراج کا واقعہ ہی بیان ہو رہا ہے۔ تب اسے سمجھ میں آیا کہ جب نبی کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو پھر نبی کا عالم واقعی میں عالم کیا رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔